اچھا علامہ مدنی رضا صاحب، ریاکاری کے عنصر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے ریاکاری کا تعلق جو ہے نا وہ ہماری قلبی نیت کے ساتھ ہے. ہوں آپ یہ اگر کوشش کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے ہوں تو موجودہ دور کے اندر یہ بہت مشکل ہے ہوں کہ کسی ایک فرد کو بھی نہ پتہ چلے. ہوں اپنے طور پر ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ ہم جا جا کے لوگوں کو بلا وجہ بتائیں. ہوں بلا وجہ جا کر ہم جو ہے وہ فیس بک کے اوپر ہم یہ چیک ان اپنا اپلوڈ کریں کہ چیک ان انٹو حرم، ہوں میں تو مدینے جا رہا ہوں، پھر لوگوں کے پھر کمنٹس دیکھتے رہیں. تو جب آپ ان چیزوں کے اندر خود انوالو ہوں گے نا، اپنا اسٹیٹس لگا کے کہ کس نے کتنے ویوز آئے، ہوں میرے فیس بک پر کتنے لائکس آئے، میں نے چیک ان کیا تو کتنے لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، اور پھر ان کمنٹس کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر آپ کی توجہ کامل طور پہ اللہ کی طرف جا ہی نہیں جیسے سکتی. میں دیکھ رہا تھا ابھی مینا کے اندر جو عبادات ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لوگ اس کے لیے بھی 3 موبائل ساتھ لے کے گئے کہ اس کو یوں فلم بند کرانا اور لگانا. اصل میں مطلب وہاں مینا پر کی راتوں کا اور ساتوں کا کیا مطلب پتہ ہی نہیں ہے. اب اصل میں ڈیجیٹل دور ہے نا، تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے پیج کے اوپر جو ہے نا وہ لائکس بھی بڑھیں، اور میں جب لائیو لے کر آؤں گا تو ریچ بھی میری بڑھے گی. ہم ڈائریکٹ کسی ایک پرٹیکولر شخصیت کے بارے میں نہیں کہہ رہے، یہ جو کر رہا ہے اس کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. ہم کسی پہ حکم نہیں لگا رہے، ہوں ہم صرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کہیں آپ کہ ایسا تو تھوڑا نہیں کہ خیال آپ رکھیں. خیال کر لیں. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کے پیج سے لائیو جائے، دوسرا بھی یہ چاہ رہا ہے میرے پیج سے لائیو جائے، تو لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حرمین طیبین کی لائیو ٹرانسمیشن چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. چینل والوں نے انتظام کیا ہوا ہے. آپ اپنی عبادت کا انتظام کریں. یہ موقع بہت کم ملتے ہیں. یہ جو آپ نے بھی مشاہدات کی بات کی تھی نا، یہ انسان جب وہاں پر جاتا ہے نا تو وہ سوچے تو اسی جا کس کے لیے رہا ہے. اتنی بڑی بشارت لینے کے لیے آپ جا رہے ہیں کہ آپ واپسی ایسے پلٹیں گے اللہ کہ جیسے آپ اپنی ماں کے رحم سے آج آپ اللہ پیدا ہوئے. اللہ. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. آج بندہ جب اپنے گھر پہ محنت کرتا ہے نا، محنت سے کوئی عمارت بناتا ہے، ایک گاڑی بھی محنت سے خریدی جاتی ہے نا، تو اس کو بچا بچا کے چلاتے ہیں، سنبھالتا ہے اس کو. اس کو سنبھالتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈینٹ نہ لگ جائے. آپ اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے، آپ نے اتنی وہاں پر ریاضتیں کی، مینا، مزدلفہ، عرفات میں گرمی کے اللہ وقت کے آپ نے وقت مہمان بنے. گزارا، اللہ کے مہمان بنے، اور پھر اس کے بعد آپ ریاکاری کی نظر کر کے سب کچھ آ جائیں. آپ کی توجہ وہاں پر بھی اپنے رب کی طرف نہ ہو. اللہ آپ کے رب کی رحمت تو پکار پکار کے کہہ رہی ہو کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کی جائے، اللہ اور آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ اپنی مغفرت کے سامان کو چھوڑ کر ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں. اللہ. تو اس کے لیے سب سے پہلا اگر عنصر بچنا ہے نا، تو جتنا ہو سکے اتنا مخلوق سے کنیکشن ختم کریں. ختم کر دیں. آپ وہاں پر جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں پر آپ جا رہے ہیں اپنی مغفرت کی طلب کرنے کے لیے. پھر بھی اگر آپ مخلوق سے رابطے میں رہیں گے، مخلوق کے تو ساتھ دھیان آپ کا، ہٹے گا. تو پھر ریاکاری کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اچھا، اس میں پھر یہ کہ جب آپ کاروبار یا گھر بار اس کا خیال ڈیلی بیسس پر رکھنے کی وجہ سے روزانہ رات کو یا دن میں ایک دفعہ کال اور ویڈیو کال کا ایک سسٹم بنا کے جائیں گے نا، پھر کام نہیں بنتا. آپ اس سے اچھا، ہم نے رمضان میں بھی کہا تھا کہ آپ جو چھوٹا موبائل ہوتا ہے نا 3310 وہ لے جایا کریں. وہ بھی کس لیے کہ چونکہ آپ کے ساتھ بیوی بچے ہوتے ہیں تو حرم کے کس گیٹ سے کوئی کھو نہ جائے، ایک دوسرے سے کریں. یہ میرے خیال میں واٹس اپ اور یہ والا کال جس میں ویڈیو کا چکر ہے، اور ہم باہر کی دنیا بھی دیکھ رہے ہوں اور سوشل میڈیا بھی، دیکھیں مسئلہ اس یہ کو ہے، چھوڑ دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حرمین طیبین جاتے ہیں نا تو وہاں کی خوبصورتی ہے وہ بھی اپنی طرف مائل کرے گی آپ کو. ایک ظاہری چمک ہاں دمک بھی تو ہے نا، وہاں کی لائٹنگ ہے، وہاں کی ہوٹلز ہیں. تو آپ جو ہے وہ پھر اسی چکر میں لگے ہوئے کہ فلاں میں سیلفی کھینچوں اور فلاں بیک گراؤنڈ میں فلاں ہوٹل آ جائے، فلاں جگہ آ جائے، فلاں خوبصورتی آ جائے، وہ دروازہ آ جائے. اصل مقصد یہ نہیں ہے. اگر آپ اینڈرائڈ لے کر جائیں گے تو پھر آپ کا ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہے. اچھا یہ بھی چلیں کہ میرا یہ سفر مجھے یاد آئے میں پاکستان جاؤں تو اپنے لیے بھی کوئی تصویر نکال لی نا، اپنے لیے کسی کو بھی شیئر نہیں کی، ایک بندے کو بھی، تو اتنی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن بندہ رک نہیں سکتا اس سے آگے. بہت آپ نے مشکل وہ ہوتا فون ہے. رکھا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہوگا، دھیان ہٹ جائے بعض گا. اوقات وہاں پہ شخصیات مل جاتی ہیں، آپ شخصیات سے ملاقات کر رہے ہیں. آپ ابتداً جو ہے وہ اپنی تصویر جب کھنچوائی تھی تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے لیے ایک سعادت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو اخلاص ہے نا اس کا تعلق عمل کے آخر تک ہوتا ہے. ابتدا میں آپ نے بہت اخلاص کے ساتھ کام کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ کی اسٹیٹس کے اوپر، آپ کی پوسٹ کے اوپر کمنٹس آنا شروع ہوئے، لوگوں نے ماشاءاللہ کہنا شروع کیا نا، تو اب اخلاص بچانا بہت مشکل ہے. حضرت اسی طرح قربانی ہے. قربانی میں بھی ریاکاری کے عنصر کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ہم بدگمانی نہیں کر رہے، لیکن ویسے کچھ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے. بچے کیسے بندہ کہ خالص ہو جائے؟ حدیث پاک میں ہے سن المؤمنین خیرن،
ہر مومن سے اچھا گمان رکھے. جی بالکل ہمارا گمان تو یہ ہے اچھا کہ ہی. انشاءاللہ، لیکن بظاہر جو اس وقت فی زمانہ حالات چل رہے ہیں، قربانی لے کر آئیں گے، اس کی نمود و نمائش کریں گے، اور یہ نمود و نمائش کے چکر میں بعض اوقات گناہ اور بعض اوقات حرام گناہ کبیرہ میں لوگ پڑ جاتے ہیں. یعنی اتنی دل خراش ویڈیو آتی ہیں قبلہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب ظاہری مطلب اپنے باطن کی تسکین، اپنے نفس کی تسکین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بچوں کے ہاتھ میں جانور دے دیں گے، اب وہ بھگا رہے ہیں بچے اس کو، اس کا بیچارے کو ظاہر سی بات ہے یہ جو گائے ہے، یہ بیل ہے، یہ بکرے ہیں، ان کی جو تخلیق ہوئی نا، یہ تخلیق ان کی بھاگنے اور دوڑنے کے لیے نہیں ہوئی ہے. ان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان سے گوشت لیا جائے، ان مادہ ہے تو اس سے دودھ حاصل کیا جائے. بھاگنے اور دوڑنے کے لیے اونٹ کی تخلیق ہوئی ہے، گھوڑے کی تخلیق کی گئی ہے کہ وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے. تو اب تخلیق سے ہٹ کے ان کو بھگاتے ہیں صرف نفس کی تسکین کے لیے کہ بچہ خوش ہوگا، اس کو بکرا اس کے رس سے ہاتھ میں دے دی گائے، اور اس نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانور ہے بدک جاتا ہے. اور پچھلے دنوں ایک منڈی جانے کا اتفاق ہوا تو وہ جانور کھونٹے سے بندھا ہوا تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ، اچھا ہم نے جانوروں کو چوپایوں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے. آپ دیکھیے قبلہ یہ کتنا قرآن کا اعجاز ہے، زبردست بات بیان کی کہ ہم نے تمہارے قابو میں دے دیا چوپایوں کو. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بیل کو پتہ پڑ جائے، ایک گائے کو پتہ پڑ جائے کہ میری طاقت کیا ہے، آپ یقین مانی کوئی اس کو قابو میں کر سکتا ہے؟ یہ رب کی طاقت ہے، قدرت ہے. تو اس میں ریاکاری، جانوروں کی نمود و نمائش کرنا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے اس میں بھی یہ موبائل کا بھی بڑا عمل دخل آ گیا، موبائل کا ہی پیجز بنے ہوئے ہیں. حضرت یہ سوشل میڈیا پہ ہم نے پورا سیگمنٹ کیا تھا رمضان شریف میں، اس حوالے سے یہ تباہی ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جانور لے کر آتے ہیں نا، ایک تعداد ہے جو بھی پوچھتی کہ کتنے کا لائے، اللہ اس کو کرنا کرانا اس کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب دو طریقے ہوتے ہیں. اب تو یہ کہنا ہے پوچھے کتنے کا لائے، بولا 5 لاکھ کا لائے جلدی دے دے، تو وہ پوچھے گا نہیں. وہ ایک الگ صورت مطلب حال آپ ہے. دیکھیں نا، مطلب کیا مطلب عجیب سا سوال ہے یہ. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے، جواب دینے والا ہے نا وہ بعض اوقات کم بتاتا ہے. اچھا نیت تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، نیت کم کیوں بتاتا ہے. مثال طور پر 1 لاکھ روپے کا لایا ہے تو وہ بولے گا مجھے 80 میں ملا ہے. 3 لاکھ کا لایا تو بولے گا مجھے 2.5 میں 2 میں ملا ہے، جواہر تاکہ بھائی بہت سستا لے کر آ گئے. جواہر اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بتاتا ہے، مثلا لایا 2.5 لاکھ کا ہے، بولے گا 4.5 لاکھ کا ملا ہے، کہ بھائی کتنا مہنگا لے کر آ گئے. تو لہٰذا پھر بات میں یہ بھی کہے گا کہ 5 لینے گئے تھے، قرآن پاک میں واضح طور پر اس بات کی نفی کر دی گئی. اچھا زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے لات کے نام کی، اللہ کے نام کی، عزا کے نام کی، بتوں کے نام پہ، کیا کرتے اللہ کے نام پہ. تو ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ خون لے کر کعبے کی دیواروں پہ لگاتے تھے، گوشت کے پیس لے کر کعبے کی دیوار پر لگاتے، اور اس سے مقصد ان کا کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے محبوب علیہ السلام کی قلب اطہر پر آیت نازل فرمائی اور فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا ہرگز تمہارے خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے، ولکن ینال التقوی منکم، جو تمہارے دل کی پرہیزگاری ہے نا. تو ابھی آپ جو کیفیت کی بات کر رہے تھے نا، تو اگر انسان اس کیفیت کو متکیف ہو کر جانور کو خریدے گا نا حضرت کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، یعنی سب سے آسان موت ہوتی ہے یہ نہار کرنا اور ذبح کرنا، یہ سب سے آسان موت. اور انسان کو جو موت آتی ہے، علماء نے لکھا، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے شرح و صدور میں لکھا ہے، فرمایا موت کا ایک جھٹکا تلواروں سے کاٹا جائے، دیگ میں ابالا جائے، اس سے کہیں زیادہ موت کا ایک جھٹکا ہوتا ہے. تو یہ تو اللہ کے نام پہ قربان ہو رہا ہے. یقین مانے جب جانور کو دیکھتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نام پہ قربان ہو جائے گا، اور اس جانور کے ساتھ کتنی بے حرمتی کی جاتی ہے. اور قرآن نے ان کو شعائر اللہ کہا، یعنی آپ اندازہ لگائے قربانی کا جانور اتنا مقدس ہے کہ کسی بھی ذبیحہ، علماء نے لکھا، فرمایا کسی بھی جاندار کا بہتا ہوا خون ناپاک ہے. یعنی وہ کپڑے پہ لگ جائے جانور، قربانی کے جانور کا بھی یہ حکم ہے کہ کپڑے پہ لگے گا، درہم کی مقدار کے برابر ہوا، کپڑا دھونا فرض ہو جائے گا، پاک کرنا اس کا لازم ہے، واجب ہے. لیکن قربانی کا اتنا مقدس جانور ہے، فرمایا اس کو مارا نہ جائے، اس پہ سواری نہ کی جائے، چاہے اونٹ ہو، سواری نہ کی جائے، اگر دودھ نکل آئے تو صدقہ کر دیا جائے. اور فرمایا اس کے خون کو گندی نالی میں نہ بہایا جائے، دفن کیا جائے، اگرچہ خون ہے، اگرچہ ناپاک ہے، اتنا مقدس جانور ہے. فرمایا اس کے جو مطلب سینگ وغیرہ نکلے ان کو دفنا دیا جائے. تو یہ اتنا مقدس جانور ہے، خدا کے لیے ان کے بچوں کو ہاتھ میں رسیاں نہ دیں. کل ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا جنگلے لگے ہوتے ہیں اور اوپر وہ تار مطلب نوکیلے نکلے ہوتے ہیں کہ اس جنگلے کو پار نہ کر سکے.
تو وہ گائے بے قابو ہوئی اور بھاگی. اب وہ بھاگی نا تو بہت بھاری کوئی وہ 7-8 من کا جانور ہوگا اور وہ جنگلے میں اٹک گئی. اب اس کو اور وہ سلاخیں مطلب وہ نکالنا کتنے آزمائش ہے. زندہ جانور کو مارے گا, اس کے وہ سلاخیں اندر پیٹ میں گھس گئی بیچاری کے. اس طرح کے نہ جانے کے ہزاروں واقعات ہوتے ہیں. تو لہذا ناظرین سے میں درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے جانور کو جانور ہی رہنے دیں. اللہ کا قربانی کے احترام اور عزت سے رکھا جائے. اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پیش کیجئے, اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو شفقت کریں, اس کو صاف ستھرا رکھیں, لیکن بچوں کے ہاتھ میں رسی نہ دیں.